نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، آج کی مجلس کا عنوان ہے جنازہ کے ساتھ ذکر بالجہر منع ہے۔ سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اسلاف کے جنازوں کی تمام تر تفصیلات کتب میں محفوظ ہیں، مگر کسی کے جنازے کے موقع پر ہمیں یہ لکھا ہوا نہیں ملا کہ جنازہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے کلمہ شہادت کا نعرہ لگایا ہو اور دوسرے سننے والوں نے لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ پورے ذخیرہ حدیث و فقہ میں اس مسئلہ کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی اس وقفہ میں یعنی جنازہ کے بعد قبرستان لے جاتے ہوئے اس درمیانی وقفہ میں تلاوت یا ذکر اذکار کرنا چاہے تو دل میں اطمینان و وقار کے ساتھ کرتا رہے، لیکن آوازیں بلند کرنا اس سے فقہ میں منع لکھا ہے۔ ہم سب سے پہلے جاننا چاہیں گے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ اس موقع پر کیا پسند فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی 3 موقعوں پر خاموشی کو پسند فرماتے ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم کی تلاوت کے وقت، نمبر 2 میدان جنگ میں، اور نمبر 3 جنازہ کے ساتھ۔ یہ حدیث تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 219 جلد نمبر 2 عربی جو مطبوعہ ہے اس میں یہ حدیث ہے۔ تو اب دیکھیے کہ خود اللہ تعالی جنازہ کے موقع پر سکوت کو پسند فرماتے ہیں، خاموشی کو، مگر بدعتی کو اللہ تعالی کی کہاں پرواہ ہوتی ہے؟ وہ تو خواہش کا بندہ ہوتا ہے، جو چیز اس کے من کو بھا جائے وہ دین ہے، جو نہ بھائے وہ دین نہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم جاننا چاہیں گے کہ محبوب خدا یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کیا پسند فرماتے تھے اور خود کیا عمل فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 160 پر کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان فی جنازۃ اکثر السکوت، کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنازے میں شریک ہوتے تو آپ پر خاموشی طاری رہتی اور اپنے دل میں ہی ذکر اذکار فرماتے تھے۔ تیسرے نمبر پر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا معمول بھی ملاحظہ کیجیے۔ یہ حدیث بھی مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 160 پر ہی ہے۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم 3 مقامات پر آواز کو پست کرنا پسند کرتے تھے۔ نمبر 1 قتال کے وقت، نمبر 2 تلاوت قرآن کے وقت، اور جنازہ کے ساتھ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یکرہون الصوت، کہ صحابہ کرام ان 3 موقعوں پر آواز بلند کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے۔ تو حضرات تابعین کرام صحابہ کرام کی تیار کردہ جماعت ہے، اس لیے ان کا عمل بھی حضرات صحابہ کرام کی طرح ان مقامات پر آواز کو بلند کرنے کا نہ تھا۔ ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میں ایک جنازہ میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو عظیم تابعی ہیں ان کے ہمراہ شریک تھا۔ اسی دوران فقال رجل، ایک آدمی نے پکار کے کہا استغفروا لہ غفر اللہ لکم، کہ اے لوگو اس میت کے لیے استغفار کرو، اللہ تمہاری بخشش فرمائے۔ قال سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ لا غفر اللہ لک، کہ اللہ تمہاری، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر اس آدمی سے فرمایا اللہ تیری بخشش نہ کرے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 159۔ اور دوسری روایت میں فغاضبہ، کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص سے بہت ناراض ہوئے، کیونکہ اس طرح کے جملے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ سے ثابت نہ تھے، اور صحابہ کرام اس مقام پر خاموشی کو پسند کرتے تھے۔ ان کے برعکس اس شخص نے بلند آواز میں یہ باتیں کہیں تو حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بھی برداشت نہ کر سکے۔ تو ان روایات سے یہ بات بخوبی واضح ہو گئی ہے کہ جنازہ کے ساتھ آواز کو بلند کرنا
چاہے وہ ذکر ہو یا تلاوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ اور تابعین اعظام اس کو مکروہ سمجھتے تھے۔ اس لیے فقہائے احناف نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ جنازہ کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کرنا، قرآن کریم پڑھنا مکروہ اور بدعت ہے۔ اختصار کے پیش نظر چند حوالے سنیے۔ حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں مشکات شریف کی شرح مرقات صفحہ نمبر 57 جلد نمبر 4 پر کہ جنازہ کے ساتھ چلنے والوں کے لیے بلند آواز کے ساتھ ذکر اور تلاوت کرنا مکروہ ہے، آہستہ دل میں ذکر کر سکتا ہے۔ نمبر 2، فتاوی عالمگیری میں ہے کہ جو لوگ جنازہ کے ساتھ جاتے ہیں ان کو خاموش رہنا چاہیے اور ذکر اور قرات قرآن میں آواز بلند کرنا ان کو مکروہ ہے، اور اگر اللہ کا ذکر کرنا چاہے تو دل میں ذکر کرے۔ یہ فتاوی عالمگیری جو ترجمہ شدہ ہے صفحہ نمبر 1، صفحہ نمبر 257 اور جلد نمبر 1۔ ائمہ اربعہ کے ہاں بھی یہ مسئلہ اتفاقی ہے۔ حضرت امام نووی رحمہ اللہ جو شافعی المسلک ہیں لکھتے ہیں کہ جنازہ کے ساتھ جانے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اور میت کو جو پیش آنے والا ہے اور جن مراحل سے وہ گزرنے والا ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرتا جائے، دنیا کی بے ثباتی کو سوچے اور فضول گپ شپ اور لہو و لعب سے بچے۔ بے فائدہ کلام تو تمام احوال میں منع ہے، اس موقع پر کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ اور جان لیجئے کہ صحیح طریقہ وہ ہے جن پر سلف رضی اللہ عنہم چلے ہیں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ جنازہ میں خاموشی کے ساتھ چلنا، فلا یرفع صوتا، اپنی آواز کو قرات اور ذکر کے ساتھ بلند نہ کرے، اور نہ اس کے علاوہ کسی کلام کے ذریعہ اور اس کے علاوہ کسی کلام کے ذریعہ آواز بلند نہ کرنے میں حکمت یہ ہے کہ دل قابو میں رہتا ہے، خیالات منتشر نہیں ہوتے، اس سے امور آخرت کے بارے میں فکر کرنے کا خوب موقع ملتا ہے، اور اس وقت یہی مطلوب ہے، پس یہی راہ حق ہے۔ اور اس سلسلہ میں مخالفین کی کثرت سے دھوکہ میں نہ آنا کہ زیادہ لوگ تو نعرہ کلمہ شہادت اور بلند آواز سے ذکر و نعت پڑھنے والے ہیں۔ اور حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا یہ قول یاد رکھنا کہ ہدایت کی راہ مضبوطی سے اختیار کرو، اس پر چلنے والوں کی کمی کا کچھ ضرر نہیں، اور گمراہی کے راستے میں بچتے رہو، اور اس میں مبتلا ہونے والوں کی کثرت سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ اور دمشق میں جو جاہل لوگ جنازہ کے ساتھ بلند آواز سے قرات اور مختلف کلمات کہتے رہتے ہیں، یہ بالاجماع حرام ہے۔ یہ حضرت کی کتاب ہے کتاب الاذکار، اس کے صفحہ نمبر 245 پہ لکھا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے الفاظ تو آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ آج وہی حالات ہیں، بدعات پر عمل کرنے والے لاکھوں اور سنت پر عمل کرنے والے سینکڑوں میں ہیں۔ جنازہ کے بعد پورا مجمع اجتماعی دعا کی بدعت میں شریک ہوتا ہے، اور صرف چند لوگ ہی عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان مبتدعین سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ حق پر چلنے والوں کی کمی سے پریشان نہ ہوں اور مبتدعین کی کثرت سے دھوکہ میں نہ آئیں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں توضیح الاحکام من بلوغ المرام صفحہ نمبر 215 جلد نمبر 3 پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مرد میت کو اٹھا کر قبرستان لے جاتے تھے، اس دوران نہ بہت تیز دوڑتے تھے نہ بالکل آہستہ، بلکہ قدرے تیز چلتے تھے۔ ان پر سکون اور وقار طاری ہوتا تھا، اور وہ قرات وغیرہ سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرتے تھے، اور بالاتفاق یہی مسنون طریقہ ہے۔ اس تفصیل کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے سامنے مسئلہ نکھر کر سامنے آ جائے۔ ان دلائل سے یہ نتیجہ اخذ کرنا مشکل نہیں ہے کہ جنازہ کے ساتھ جاتے ہوئے خاموشی اختیار کرنی چاہیے، ذکر و تلاوت آہستہ کرنی چاہیے، نیز اس موقع پر یہ کلمہ شہادت کے نعرے لگانا، نعت خوانی کرنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کو ناپسند اور ائمہ اربعہ کے نزدیک مکروہ و بدعت ہے۔